باغ عدن یا جنت میں انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا تھی؟ جی ہاں، کوئی خزانہ نہیں، کوئی جسمانی خواہش کی تکمیل نہیں، سب سے قیمتی چیز خدا خود تھا، اس کی قربت تھی۔ یہی خدا کی قربت اور رفاقت انسان کی زندگی تھی، اسی کے لیے اصل میں وہ بنایا گیا تھا، مگر یہ زندگی انسان سے چھن گئی۔ نافرمانی یا گناہ کے باعث انسان خدا کی خاص قربت سے باہر نکال دیا گیا۔ عادل اور منصف کامل انصاف کرنے والے خدا نے انسان کو اپنے حضور سے، اپنی قربت سے یعنی جنت سے باہر نکال دیا۔ یہ اس کا عدل ہے۔ انسان زندگی سے دور ہو گیا، مگر اسی خدا کے دل میں انسان کو واپس لانے کا منصوبہ موجود تھا۔ گناہ یا نافرمانی سے پہلے انسان کاملیت کی حالت میں تھا، اس کا خون گناہ کے اثر سے پاک تھا، مگر گناہ کے باعث اسی کاملیت کا نقصان ہو گیا۔ انسان کے خون میں گناہ وائرس کی طرح داخل ہو گیا اور سب انسانوں میں پھیل گیا۔ عدل کا تقاضا یہ تھا کہ اس نقصان کی قیمت ادا کی جائے، پھر ہی انسان کو پھر سے وہ کھوئی ہوئی زندگی دوبارہ مل سکتی ہے۔ جانوروں کی ہر سال چڑھائی جانے والی قربانیاں انسان کی قیمت ادا نہیں کرتی تھیں، بلکہ وہ ایک آنے والی افضل اور حتمی قربانی کی خبر دے رہی تھیں۔ اس قربانی کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ ایک کنواری کے وسیلے ہونے والی واحد پیدائش اس بات کی یقین دہانی تھی کہ پیدا ہونے والے اس مقدس بچے کی رگوں میں دوڑنے والا خون سب انسانوں سے فرق ہے اور سب انسانوں کے گناہ کی قیمت ادا کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے یوحنا یا یحییٰ نبی نے یسوع مسیح کو آتے دیکھ کر کہا، دیکھو خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ وہ سب انسانوں کی زندگی بن کر آ گیا، یعنی اسے خدا کے ساتھ قربت کے رشتے میں اپنی قربانی کے وسیلے بحال کرنے آ گیا۔ اس نے خود فرمایا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ وہی میری، آپ کی، ہم سب کی زندگی ہے۔